اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو آج عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک 40 سال تک کی زندگی جو کہ نبوت سے پہلے تھی، اور دوسرا 41 ایئرس کے بعد کب تک تھی 60 پر 3 سال تھی، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ کی جو زندگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو مکہ کے کفار، مشرکین اور وہ لوگ جو آپ کے دشمن بھی بعد میں ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے انسان کی طرح جانتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کعبۃ اللہ جو ہے نا آج بنا ہوا ہے، اس زمانے میں کعبۃ اللہ اور بڑا تھا، اب اس کو چھوٹا کر دیا گیا، اور جتنا بڑا تھا اس حصے کو حتیم بول کر کے وہاں پر اس کو ایک نشانی بنا کر کے چھوڑ دی۔ اچانک ایک مرتبہ سیلاب آیا، اس میں کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی۔ مکہ کے لوگ جمع ہو کر کے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو پھر دوبارہ اس کو بنایا جائے اور اس میں پاک پیسہ، حلال پیسہ استعمال کیا جائے۔ تو لوگوں نے پیسہ جمع کیا اور کعبۃ اللہ کو بننے کی کوشش کی گئی، اور بننے کے لیے جو پیسہ اکٹھا ہوا نا، وہ حلال اور محنت کا جو پیسہ تھا آدھا ہی گھر بن سکتے اس میں، اور بقیہ جو حصہ تھا اس کو نشانی بنا کر کے، ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد اتنی بڑی تھی، اس کو اتنا بنا کر کے چھوڑ دیا۔ کعبۃ اللہ پورا بن کر کے تیار ریڈی ہو گیا، پیسہ کون سا لگایا؟ حلال محنت کا۔ اور وہاں پر ایک پتھر تھا جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، آج بھی آپ نے سنا ہوگا، کالا پتھر، ایک فریم بنا کر کے لگایا گیا ہے، وہ ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں وہ جو پتھر تھا، اس کو جب اٹھا کر کے رکھنے کی باری آئی، لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا۔ ایک قبیلے کے لوگ بولتے یہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے، دوسرے خاندان کے لوگ آ کر کے بولتے نہیں نہیں یہ ہم رکھیں گے، یہ سعادت ہم ہی ہوگی۔ اب وہاں پر خریب تھا کہ تلواریں نکال لیں، ایک دوسرے کی گردن اڑا لیں، ایسا ماحول تھا۔ اب وہاں پر ایک بزرگ آدمی نے آ کر کے کہا کہ دیکھو، جھگڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، خون خرابہ ہوتا ہے، کئی جانیں چلی جائیں۔ ایک کام کریں گے، کل صبح کو سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ کو آئے گا ہم اس کو جج مان لیں گے۔ جج ماننا والا تو سمجھتے ہیں، یعنی وہ جو فیصلہ دے گا ہم اس کی بات مانیں گے نا۔ لوگوں نے کہا کہ مشورہ تو اچھا ہے، خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن سب کی نگاہیں جو انتظار میں تھی کون آئے گا، تو ان کی نگاہیں کس کے اوپر پڑی؟ وہ کون تھے؟ محمد ابن عبداللہ۔ ابھی رسول اللہ نہیں بنے تھے، 40 سال کی پہلے کی بات بتا رہا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں کی نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، لوگوں کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، ھذا الامین رضینا، ھذا الامین رضینا۔ امانت دار آ گیا، ہم اس کے فیصلے سے راضی ہیں، امانت دار آ گیا، ہم اس کے فیصلے سے راضی ہیں۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں، اور لوگوں نے ایک اور لقب بھی دیا تھا رسول اللہ، ایک اور لقب بھی دیا تھا، جانتے ہیں کیا بولتے تھے؟ صادق بولتے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ سچا۔ رسول اللہ ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی جبرائیل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے نہیں آئے تھے، میرے اور آپ کی طرح جنرل کامن پبلک بولتے ہیں، ایسے ہی انسان تھے۔ ایسے وقت میں خود ان کے اپنے محلے والے، گاؤں والے، پورے وہ شہر والے کیا بول رہے؟ دو باتیں میں نے بتایا۔ پہلی بات کیا؟ امین، ماشاءاللہ، اور دوسری بات کیا؟ صادق، یعنی کہ امانت دار، سچا کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ آج میری اور آپ کی زندگی کو رہ کر کے دیکھو، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری گھر والی ہم کو بولے گی امانت دار، ہمارے اپنے ہم کو بتائیں گے یہ سچا انسان۔ تو
تو سچائی کہاں گئی؟ امانت داری ہمارے اندر سے کہاں چلی گئی؟ ہمارے اپنے، ہمارے جان پہچان کے، ہمارے لوگ جن کے ساتھ 40-50 سال ہم نے زندگی گزاری، کتنے 40 سال 50 سال زندگی گزاری، ایک معمولی سی بات بھی امانت کے طور پر نہیں بولتے، ہمارے خاموش ہو جاؤ بھی برابر نہیں، جا کو لگا تھا. یعنی کہ امانت لا کر کے رکھنا، پیسے دینا تو دور کی بات، ہمارے سامنے بات کرنا نہیں چاہ رہے لوگ. کیوں؟ یہ بھانڈا پھوڑ دیں گے، عزت نکال دیں گے، جا کر کے چند لوگوں کے سامنے بتا دیں گے. تو سوچ کر کے دیکھو ہماری زندگی میں نہ تو صداقت ہے، سچائی ہے، اور نہ ہی امانت ہے. تو اللہ کی نگاہ میں ہم کیا بن رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھو، نبی بنائے جانے سے پہلے کسی قسم کا کوئی آیت نہیں، کوئی لفظ نہیں. نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ نے سچا انسان ان کو بنایا. کیا بنایا؟ ایک اچھا انسان بنایا، ہے نا. جب پہلی وحی آئی تو پریشان ہو کر کے جب گھر آئے تو ان کی اہلیہ، ان کی وائف کون؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو کچھ نہیں کریں گے، پریشان لگ رہے ہیں، آپ کیا کیا کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں گنانے لگی. ہماری گھر والی، ہمارے گھر والے، ہماری اولاد، سمجھ میں آ رہا، بیوی ہو تو اس کا شوہر کے لیے بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، خاندان والے، ہمارے اپنے سگے خون کا رشتہ، ہمارے اوپر بھروسہ کریں، ٹرسٹ کریں، امانت دار سمجھے. اپنے گھر کی امانت بھی ہے نا، بینک میں رکھوں گا تو گڑبڑ ہو سکتا ہے، میرا بھائی امانت دار ہے تو میرے پاس لا کر کے امانت رکھنا. ایسے مجھے اور آپ کو بننا ہے. آج ہے کیا؟ نہیں. ہزاروں تو دور کی بات، 100 روپے بھی دینا گوارا نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارے اندر سے امانت داری دور دور تک جا چکی ہے. یہ صرف 2 باتیں ہیں، امانت داری اور سچائی، ورنہ تو اور بہت ساری باتیں ہیں. اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوچ کر کے دیکھو. جنت تو کیا اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی، ہے نا. جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی ہم کو. کیوں؟ ہمارے اندر سچائی نہیں ہے، ہمارے اندر امانت داری نہیں ہے. تو نبی بنائے جانے سے پہلے سچا انسان اللہ نے بنایا، پھر اس کے بعد کیا بنایا؟ بولو، نبی بنایا. تو مجھے اور آپ کو ایک مسلمان بننا ہے تو ایک اچھا انسان بننا نہیں بننا. مسلمان ضرور ہے لیکن اچھے انسان ہم نہیں ہیں. تو بتاؤ اس مسلمانیت کا کیا فائدہ؟ اگر ہمارے اندر اسلام کی تعلیمات آنے کے باوجود بھی انسانیت نہیں ہے، راستے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں تو چلنے پھرنے والوں کو تکلیف، ہم کسی کے پڑوس بنے ہوئے ہیں تو ہمارے رہنے والوں کو تکلیف، آس پاس میں کہیں پر بھی ہمارا معاملہ ایسا کہ جہاں جاتے ہیں وہاں فتنہ، وہاں فساد. یہ چیزیں اگر ہماری لائف میں ہو رہی ہیں تو ہم اچھے انسان نہیں ہیں. جو اچھا انسان نہیں ہو سکتا وہ اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھ میں آ گئی کیا آپ ہے نا. سب سے پہلے مجھے آپ کو کیا بتانا؟ اچھا انسان. لیکن اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں اسے ایک ہی وقت میں اچھا انسان بھی بناتی ہے، اچھا انسان بھی بناتی ہے. ایک تعلیمات آپ اسلام کی لے لو. سب سے پہلے ون آف دا بیسٹ پرسن بولتے ہیں نا، سب سے اچھا انسان وہ بنے گا. اسلام کو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اچھے انسان نہیں بنے تو لہذا جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی، جہنم میں جا کر کے چلنا پڑے گا. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ انسانیت اپنے اندر اپنائیں. سب سے پہلے جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، بیوی، بچے، خاندان، قبیلہ، ماں باپ، اولاد، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہے نا. ہماری زبان سے، ہماری بولے سے ان کو تکلیف نہ ہو، ہمارے معاملات سے ان کو تکلیف نہ ہو، وہ خوش رہیں اور ہمارے دور ہونے سے وہ دوری محسوس کریں. کب آئیں گے؟ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے انشاءاللہ ہم اچھے مسلمان اور اچھے انسان بنیں گے. تو ایک چھوٹا سا ایک میسج تھا. آج جمعہ کا دن ہے، خطبہ جمعہ بھی آپ نے سنا ہے، لمبا درس ہوا تو مناسب نہیں رہے گا. اتنی ہی باتیں کافی ہیں. کیا سیکھا آج آپ نے؟ آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے نا، میری لینگویج یہی کی ہے نا. کیا سیکھے آج آپ لوگ؟ کچھ تو جو معلوم ہوا بتاؤ. اچھا انسان بننا ہے. اچھا انسان کی 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی. کیا بتایا؟ ایک امانت دار اور دوسرا سچائی، ہے نا. بولو رائٹ اور رانگ. ہاں. تو مجھے اور آپ کو آج انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم کیا بنیں گے؟ سچے بھی بنیں گے، امانت دار بھی بنیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.